الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ معزز ناظرین، آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے سورہ کوثر، رمضان المبارک، روزہ اور زندگی کی روشنی میں ایک پیغام رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم سورہ کوثر کو پڑھیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیات پر مشتمل یہ سورت، جس میں 3 الگ الگ موضوعات ہیں۔ اگر پہلی آیت کو دیکھیں تو اس میں جو موضوع ہے اسے عطا کہا جاتا ہے، دوسری آیت کے موضوع کو وفا کہا جاتا ہے، اور تیسری آیت کے موضوع کو جزا کہا جاتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، اس حصے میں ذکر عطا ہے۔ فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، اس حصہ میں ذکر وفا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے، اس حصے میں جزا ہے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کو اگر دیکھیں تو ادھر بھی یہی تینوں چیزیں نظر آئیں گی، ایک رمضان کا ملنا، ایک رمضان کا مکمل ہونا، یعنی پہلا چاند ماہ رمضان کا نظر آتا ہے، اور ماہ رمضان کے آخر پر جو چاند ہو وہ عید الفطر کا ہوتا ہے۔ تو پہلا چاند اس کا تعلق عطا سے ہے، آخری جو چاند ہے، دوسرا چاند ہے، اس کا تعلق جزا سے ہے، درمیان میں کیا ہے اسے وفا کہا جاتا ہے۔ اسی کو اگر روزہ کی روشنی میں دیکھیں تو روزہ کے بھی 3 حصے ہیں، سحری، افطاری اور درمیان کا حصہ۔ سحری عطا کا نام ہے، افطاری جزا کا نام ہے، اور سحری و افطاری کے درمیان جو وقت ہے اس کو وفا کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اسی چیز کو اپنی زندگی میں دیکھیں تو زندگی کے بھی 3 حصے ہیں، ایک ہمارا آنا، ایک ہمارا جانا، اور ایک ہمارا رہنا۔ آنے کا تعلق عطا سے ہے، جانے کا تعلق جزا سے ہے، اور رہنے کا تعلق وفا سے ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو دیکھیں تو جو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے نمایاں اور جو مشترک نظر آتی ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے عطا، پھر وفا، پھر جزا۔ ان 3 چیزوں پر غور کرنا ہے۔ عطا بھی خدا کی طرف سے اور جزا بھی خدا کی طرف سے۔ اب ہم نے غور یہ کرنا ہے ہمیں کس پہ محنت کرنا ہے، درمیانی حصے پہ، یعنی درمیانی حصے سے مراد وفا ہے۔ رمضان مل تو گیا ہے، اب ہم نے رمضان کو پا کے ہم نے رمضان کے ساتھ کس طرح کو سلوک کرنا ہے، آداب کو کیسے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اس سے وفا کیسے کرنی ہے۔ ہمیں اللہ سحری کی نعمت عطا تو کرتا ہے، مگر سحری کے بعد ہم نے اس روزے کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح زندگی اللہ دیتا ہے، بچپن اس نے دیا، بڑھاپا آخر پہ آئے گا، بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جو خاص مقام ہے اس کو جوانی کہا جاتا ہے۔ ہم نے جوانی کیسے گزاری، تو یہ ساری چیزیں ہمیں وفا کا درس دیتی ہیں۔ روزہ بھی وفا کا درس دیتا ہے، رمضان بھی وفا کا درس دیتا ہے، سورہ کوثر بھی وفا کا درس دیتی ہے، ہماری زندگی بھی وفا کا پیغام دیتی ہے۔ ہم نے وفا کرنی ہے اس مالک سے جس نے ہمیں سانسیں دی، جس نے ہمیں زندگی دی، اور وہ دیتا بھی بے حساب ہے، دونوں اعتبار سے، عطا بھی بے حساب دیتا ہے، جزا بھی بے حساب دیتا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ پاک جب عطا کا ذکر فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی نعمتوں کو تم شمار میں نہیں لا سکتے۔ اور جب وہ اجر کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، وہ جزا بھی بے حساب دیتا ہے۔ مالک عطا بھی کمال فرماتا ہے اور جزا بھی کمال دیتا ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے ہم وفا کتنی کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ تعلق وفا کو کیسے نبھا رہے ہیں، تعلق بندگی کو کیسے نبھا رہے ہیں۔
اور یہ بھی بات یاد رکھیں، اللہ کی وفا کامل تب ہوتی ہے جب اس کے محبوب سے وفا کی جائے گی۔ اب قرآن پاک کی ایک آیت کی روشنی میں تینوں چیزوں کا ذکر کروں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم ہے آیت کا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت عطا ہو تو اس کے لیے شرط ہے وفا کرنی پڑے گی۔ آگے فرمایا فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، یعنی اے محبوب ان کو فرمائیں کہ میری غلامی کرو، میری پیروی کرو، جزا کیا ملے گی؟ یحببکم اللہ، تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو قل ان کنتم تحبون اللہ یہ حصہ عطا ہے، فاتبعونی یہ حصہ وفا ہے، اور یحببکم اللہ یہ حصہ جزا ہے۔ یعنی جو وفا کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ، وہ محبوب خدا بن جائے گا۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے، کتنی بڑی جزا ہے، اور کتنا بڑا انعام ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اپنی اشعار کی صورت میں علامہ اقبال کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس ایک بار حضور سے وفا تو کر کے دیکھیں، اللہ کتنے انعامات سے نوازتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، قرآن پاک یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس نے حضور سے وفا کی اس نے اللہ سے وفا کی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ پیغام دے رہی آیت کریمہ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آج کی اس گفتگو میں ہمیں جو پیغام نظر آ رہا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ہم وفا کریں، یعنی ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ عطا کرنے والا بھی اللہ ہے، جزا دینے والا بھی اللہ ہے۔ اے بندے تو نے وفا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی کو وفا کے سانچے میں ایسے ڈھال دے، ہمارا جینا بھی اس کی وفا بن جائے، ہمارا رہنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، زندگی کی ہر سانس اس کی وفا بن جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔